اس سے بڑھ کر کامیاب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دے۔ دنیا میں جس کو نہیں جانتا تھا، دنیا نہیں جانتی تھی، دنیا کے لوگ بھی نہیں جانتا تھا، ایک غریب آدمی ایک کوٹری میں عبادت کرتے تھے، وہ ہائی لائٹ نہیں تھے، وہ وائرل نہیں تھے، شاہ رخ خان اور سلمان خان کی طرف دنیا ان کو نہیں پہچانتی تھی، دنیا اس کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہچانتے تھے ضرور۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگوں کو دنیا میں نہیں پہچانا جایا، جو لوگوں دنیا نہیں جانتی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حشر کے میدان میں وہ ہیرو بن جائے گا۔ وہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب نہیں ہے کہ دنیا میں تم اچھے زندگی گزارو، یہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنا گھر بار بناؤ، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں تم روپیہ کماؤ، دھن دولت کماؤ، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اصل کامیاب تو وہی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دے، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو اصل کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اے میرے بندے جان کے رکھنا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ دنیا دھوکا ہے۔ اسی دنیا کے پیچھے اپنے ماں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں، یہ دنیا کے لیے اپنے بھائی سے بھی رشتے ناطے توڑ ڈالتے ہیں، ایک بالشت جگہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں دنیا کے لیے۔ یہ دنیا تو دھوکا ہے میرے بھائی، قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہ خسارہ اٹھانے والے جہنم میں چلا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے کہیں گے اے اللہ دنیا کے اندر تو ہمیں بھیج دے، اگر ہم نے اس طرح دوبارہ کام کیا ہے تو ضرور ہم گمراہ ہو جائیں گے، ضرور ہم ظالم ہو جائیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ سورہ فاطر کے اندر 37 نمبر آیت اٹھائے، آپ کو پتا چلے گا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم والے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جہاں سے ہم آئے تھے وہاں پہ ہمیں بھیج دے، اے اللہ اس کائنات کے اندر تو ہمیں بھیج دے۔ کیوں بھیج دے؟ کیا تم اسی لیے آؤ گے؟ کیا تم اچھے کاروبار کرنے کے لیے آؤ گے، اچھے زندگی بنانے کے لیے آؤ گے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آؤ گے؟ کیا نوکری وغیرہ باقی تھے اسی لیے تم آؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اعمل الصالحہ، اچھے کام کر کے آئیں گے، نیک کام کر کے آئیں گے، ویسا کام کر کے آئیں گے غیر الذی کننا نعمل، جو کام دنیا میں کرتے تھے اس کے برخلاف کام کر کے آئیں گے۔ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا میں چوری کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، سود و بیاج کے کاروبار کرتے تھے۔ اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم منہ موڑ لیں گے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اے اللہ تو ایک مرتبہ ہمیں چانس دے دے، ایک مرتبہ تو ہمیں موقع دے دے اس کائنات کے اندر جانے کے لیے۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، اے میرے بندہ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 50 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ 70 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 80 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ اس زندگی کو تو نے برباد کر دیا ہے۔ اگر تو نصیحت حاصل کرتے تو ضرور تو جنت میں چلا جاتا، لیکن افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ایسا دین بھی آئے گا، اس قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگیں گے، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، کوئی کسی کے پہچان اور تعارف نہیں کرائیں گے۔ کیوں نہیں کرائیں گے؟ ہر
انسان تو یہی افسوس کرتے رہیں گے، میں کس طرح بچ جاؤں، میں کس طرح بچ جاؤں۔ اس دھوپ کی وجہ سے 50,000 سال کی زندگی، اتنے لمبے، اتنے شدت کی وجہ سے آج لوگ حیران ہو جائیں گے، بے حال ہو جائیں گے، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا آپ کی دولت، یا آپ کے ساز و سامان، یا آپ کی شہرت، آپ کی شان و شوکت، کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک حدیث آپ سن لیجیے، جو خطبہ کے بعد میں نے وہ حدیث آپ کے ساتھ پڑھی تھی، آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث کو غور کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، زکات دینے کے باوجود جہنم میں جائے گا، صیام رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ سوال اٹھتا ہے مولانا صاحب یہ کیسی بات ہے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا؟ جی ہاں، چلیے حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے، آتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کس کو کہا جاتا ہے، غریب کس کو کہا جاتا ہے، محتاج کس کو کہا جاتا ہے؟ اے میرے صحابہ آپ کے پاس کون لوگ محتاج ہے، کون لوگ غریب ہے، کون لوگ مفلس ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مل مفلس من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام کا سوال کا جواب دیکھیے، بالکل ہم لوگوں کی طرح سوچتے تھے۔ آج اگر ہم سے کہا جائے کہ اچھا بھلا یہ بتائیے تو کہ یہاں پہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے غریب، اسہائے، دردر ویکتی۔ اگر کہا جائے کہ مفلس کون ہے تو ہم جواب دیں گے کہ مفلس وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جن کے پاس دھن دولت نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح سوال کا جواب دیا تھا، مل مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام لوگ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، غریب لوگ وہ ہیں، غریب لوگ ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ زمین و جائیداد ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اسی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کا جواب تمہارا غلط ہو رہا ہے، غریب اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام وزکات، بے شک کہ میری امت میں سے قیامت کے روز حشر کے میدان میں مفلس وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ نماز پڑھ کے آئیں گے، جو حج کر کے آئیں گے، زکات دے کر کے آئیں گے، صیام رکھ کر کے آئیں گے، روزہ رکھ کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں میری امت میں سب سے غریب لوگ وہ ہوں گے، مفلس لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ نماز کر کے آئیں گے، فرض نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، نفل نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، تہجد کے نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، جتنے بھی نمازیں سارے کے سارے نماز پڑھ کے آئیں گے، زکات بھی دے کر آئیں گے، حج بھی کر کے آئیں گے، صیام بھی رکھ کر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ مَدَامَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کسی کو گالی دے کر بھی آئے گا، وہ آدمی کسی کی غیبت بھی کر کے آئے گا، وہ آدمی کسی کا خون بہا کر بھی آئے گا، وہ آدمی دوسرے کے مال ہڑپ کر بھی آئیں گے، دوسرے کے مال چھین کر بھی آئیں گے، وہ آدمی کسی کو مار کر بھی آئے گا، ہتیا کر کے آئے گا۔ اس کے بعد ایک آدمی پورب کی طرف سے بلائے گا، اے اللہ اس کو تو جنت میں مت دے، اے اللہ اس کو تو جنت میں داخل مت کر۔ کیوں داخل مت کر؟ کیونکہ دنیا میں اس کو انہوں نے مجھے تکلیف دی تھی، اس لیے تو جنت میں اس کو نہ دے۔ کیا مطلب؟
ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اے اللہ دنیا میں انہوں نے مجھے گالی دی تھی، مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں اللہ مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندہ ایک کام کر، اس کے نیکی کا حصہ تو لے لے، اس کے نیکی کاٹ کر تو لے لے۔ اور ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے اے اللہ میں بھی کچھ پاتا ہوں، میرا بھی کچھ سوال ہے، میرا بھی اس سے حساب کتاب کرنا ہے۔ کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ آدمی کہتا کہ وہ میری غیبت کرتے تھے، اے اللہ تہمت لگاتے تھے میرے بارے میں اتنا اچھا انسان تھا، دنیا کے اندر اچھے سے زندگی گزر رہا تھا، خوشحال ہماری زندگی تھی، اس زندگی کو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ ایماندار ہونے کے باوجود صرف ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ آدمی وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ صرف نماز پڑھ کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی آئے گا اور اللہ تبارک اور وہ آدمی کہے گا اے اللہ اس آدمی کو تو جنت دینے سے پہلے میرا حساب کتاب مکمل کر دیجئے، پورا کر دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ بولو۔ تاکہ غیبت کر کے آئے تھے، میرے اوپر تہمت لگائے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی نیکیاں لے لو، وہ بھی نیکی لے لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی، اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ میرا مال کو ہڑپ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ تم بھی اس سے لے لو۔ اور ایک آدمی آئے گا، اس کے بعد وہ آدمی کہے گا اے اللہ میرا خون بہایا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بھی نیکیاں لے لو۔ اس کے بعد ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے مارا تھا، کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی بھی تم نیکیاں لے لو۔ جب ساری کی ساری نیکیاں ختم، اور ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اے اللہ ابھی بھی حساب کتاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے اوپر جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کے اس کے سر کے اوپر رکھ دو، سارے گناہ ان کے سر کے اوپر رکھ دو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں نیکی۔ اگر نیکی ہی ختم ہو جائے عبادت کر کے کچھ فائدہ نہیں۔ اس کے بعد وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، فَتُرِحَ فِی النَّارِ، وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اتنے نیکیاں کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، صدقہ کرنے کے باوجود جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار صحیح نہیں تھے، ان کا اخلاق صحیح نہیں تھا۔ صرف نماز پڑھنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایکم احسن عملا، عمل کرو لیکن بہترین عمل کرو۔ کہیں پر قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ قرآن میں کہیں بھی کہا گیا ہے کہ عمل کرو لیکن وہ عمل الصالحہ کا الفاظ ہے، اچھے عمل کرو، بہترین عمل کرو، ایسا عمل کرو کہ خوش ہو جائے۔ میں آخر میں گناہوں سے بچنے کے لیے جو ٹپس ہوتے ہیں ان 5 ٹپس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کیا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے